وہ یہ سوچ رہا ہے کہ امام چلے گئے ہوں گے اپنے راستے سے اور میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، محفوظ ہو گیا، لیکن یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ امام وہیں پہ کھڑے ہوئے۔ امام نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا چاہے پوری دنیا سے منہ موڑ لو لیکن ہم سے منہ مت موڑنا، اس لیے ہم ہی وہ ہیں جو تمہاری شفاعت کرانے والے ہیں، ہماری محبت بس کام آنے والی ہے۔ درود پڑھے محمد والے پوری دنیا سے منہ موڑ لو، ہم سے منہ مت موڑنا، اس لیے کہ ہم ہی تم کو نجات عطا کرنے والے ہیں۔ معافی مانگو، اس کے بعد ہے کیا کہ آج کے بعد مولا یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ایسے جانے محترم، محبت اہل بیت کتنی کام آتی ہے۔ ایسے جانے محترم، امام نے کہا کہ جو میرا محب ہے اس سے بھی محبت کرو، چاہے ظاہراً گناہ کر رہا ہو، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اس سے دشمنی نہ کرنا۔ انسان دور ہو کے کبھی سدھر نہیں سکتا۔ ایک دن میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مریض سے دشمنی مت کریے، آپ بہتر جانتے ہیں مریض سے دشمنی نہیں کی جاتی، مرض سے دشمنی کیجیے، ضلالت سے دشمنی کیجیے، جہالت سے دشمنی کیجیے، جو بغض ہے اس سے دشمنی کیجیے، حسد سے دشمنی کیجیے، تکبر سے دشمنی کیجیے۔ جو اس مرض میں مبتلا ہے اس سے دشمنی مت کریے، اس لیے کہ اگر کسی مرض میں کوئی بیمار ہے، اگر اس بیماری کو دور نہ کیا گیا وہ تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ انسان کو چاہیے، اور جب تک کہ آپ اس سے قریب نہیں جائیں گے، اس سے ملیں گے نہیں، اس کو سمجھائیں گے نہیں، تو کبھی بھی وہ مرض دور نہیں ہو سکتا۔ امام یہی بتانا چاہتے ہیں کہ خبردار ہم سے مت منہ موڑنا، ہمارے قریب رہو گے، ہماری محبت وہ ہے جو تمام گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ ہماری محبت ہے جو انسان کو متقی و پرہیزگار بنا دیتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت کی محبت ہے۔ انسان بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بس محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب امتحان لیا جاتا ہے تو وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کو ایسے افراد نہیں چاہیے۔ اگر واقعی اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کا ثبوت دیجیے، اہل بیت سے محبت ہے اس کا ثبوت پیش کیجیے۔ امام صادق علیہ السلام ایک گروہ تھا جوانوں کا، آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، لوگ ان کو بدماش کہتے تھے، کبوتر باز کہتے تھے، یا یوں کہتے جواری، نشہ نہیں کرتے تھے لیکن جواری، کبوتر باز، اس طرح کے افراد تھے۔ لیکن ایک طبقہ جو اپنے آپ کو بہت متقی کہہ رہا تھا، یعنی نماز کے پابند، وقت نماز مسجد میں پہنچ گئے، یعنی زہد و تقوی کے آثار چہروں سے نمایاں ہیں، یعنی اپنے آپ کو اہل بیت کا محب بھی کہہ رہے ہیں اور زاہد و متقی بھی ہیں، زمانے میں مشہور ہے۔ یہ لوگ ان کو برا بھلا سمجھتے تھے۔ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک منصب ایک کمال مل جائے تو اپنے آپ کو بہت بلند و بالا سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے اپنے اندر کتنی خوبیاں کیوں نہ ہو، کسی دوسرے کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نہ جانے اس کا کون سا عمل اللہ قبول کر لے اور آپ کا تکبر کی وجہ سے آپ کو اللہ جہنم میں ڈال دے۔ جیسا کہ نبی خدا کے زمانے میں اس نے دعا کی کہ اللہ اس بدماش جوان کے ساتھ میرا حشر نہ کرنا، تو اللہ اس جوان نے بھی دعا کی تھی کہ خدا آج میرے گناہ کو بخش دے، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے ایک وقت میں دونوں کی دعا قبول کر لی۔ یعنی بزرگ نے دعا کی تھی کہ اس کے ساتھ میرا حشر نہ ہو، جوان نے یہ دعا کی آج نبی خدا کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس کو بالکل پاک و پاکیزہ بنا دیا، اور یہ صاحب جو تکبر میں مبتلا تھے
اللہ نے ان کی بھی دعا قبول کی، اس کو جنت میں جنتی بنا دیا، اور اس نے کہا تھا کہ مجھ کو وہاں نہ رکھنا، لہٰذا یہ بھائی صاحب ہو گئے جہنمی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی انسان معتبر ہے، اہمیت رکھتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، بس وہی بڑا ہے، اس سے بڑا آپ کوئی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تو اس زمانے میں یہی ہو رہا تھا، اور اس وقت جو امام کے نائب تھے، امام کی طرف سے جس کو امام نے اپنا ایک عالم نائب بنا کے بھیجا تھا، وہ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے تھے۔ ان کے ساتھ جو معاشرے میں جن کو بدماش کہا جا رہا ہے، کبوتر باز کہا جا رہا ہے، دیکھیے وہ بھی ہم کو بتا رہے ہیں کہ ایسے افراد کے ساتھ اگر رہیں گے، چونکہ وہ مریض ہے، جب تک ان سے قریب نہیں جائیں گے تو مرض کیسے دور ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو زاہد و متقی سمجھ رہے ہیں۔ ان لوگوں سے رہا نہ گیا، ایک خط امام کو لکھا اور اس میں شکایت کر دی، یعنی اس کی شکایت، توجہ، اس کی شکایت لکھی جس کی امامت کی نظر نے انتخاب کیا تھا۔ امام اگر کسی کو انتخاب کرے وہ گنہگار نہیں ہو سکتا، یہ آپ نے جس کو بھیج دیا ہے، یہ ہمیشہ بدماشوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہمارے ساتھ کم رہتے ہیں، جو معاشرے میں بدنام ہے ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو امام نے جواب نہیں لکھا، امام کے پاس جب خط پہنچا تو اس کا پیج پلٹ کے دوسرے صفحے پہ دوسری طرف وہی خط واپس بھیج دیا اپنے نائب خاص کو جس کی شکایت لکھی گئی تھی۔ امام نے لکھا، اتنی رقم ان لوگوں نے جو شکایت کی ہے سب کو، یعنی جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں سب کو مسجد میں حاضر کرو، اور سب سے کہو تمہارے امام کو اتنے مال و دولت کی ضرورت ہے، سب لوگ امام کی مدد کریں۔ یہ امام نے لکھ کے بھیج دیا۔ اب سب کو مسجد میں اب جیسے خط ملا انہوں نے وہ بھی پڑھا وہ بھی پڑھا، لہٰذا انہوں نے ایسا نہیں کہ ان سے دشمنی ہو گئی، چلو انہوں نے میری شکایت کی ہے کہ ان سے دشمنی کی جائے، نہیں، سب کو مسجد میں حاضر کیا۔ وہ بھی تھے، وہ نہیں تھے، لیکن وہ مسجد آتے ہی نہیں تھے، وہ جو بدنام تھے معاشرے میں وہ تو اس وقت تھے نہیں، جو اپنے کو زاہد کہہ رہے تھے، متقی کہہ رہے تھے، پرہیزگار کہہ رہے تھے، وہ سب حاضر تھے۔ امام کا خط موصول ہوا، انہوں نے سب خط کا وہ ساری چیزیں پڑھ لی کہ آپ کے امام کو اتنے پیسے کی ضرورت ہے، آپ لوگ امام کی مدد کریں۔ ایک آدمی اٹھ کے دروازے پہ ایک ایک کر کے نکلتے جا رہے ہیں، کہا کہ گھر پہ پیسہ رکھا ہوا ہے، آج ہم نہیں لے کے آئے ہیں، آج ہم مقروض ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، بہانے کر کر کے لوگ نکل گئے، کسی نے 1 روپے کی بھی، 1 درہم 1 دینار کی مدد نہ کی۔ اب وہ لوگ جو نہیں آئے تھے، بعد میں ان کو پتا چلا کہ امام کا خط آیا ہے اور امام نے ہم سے کچھ مال و دولت کا مطالبہ کیا، امام کو ضرورت ہے، سب نے چندہ کیا اور جتنا امام نے مانگا تھا اس سے زیادہ اکٹھا کر کے امام کے نائب کی خدمت میں رکھ دیا، لے جی ہماری طرف سے امام کی خدمت میں تحفہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے بعد امام نے وہیں پہ ان کا امتحان لے لیا۔ دیکھو، صرف محبت کہنے سے، زبانی دعویٰ کرنے سے، ظاہری تقویٰ پرہیزگاری کا اظہار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ایسے تقویٰ، ایسی عبادت جو وقت پہ امام کے کام نہ آئے وہ کسی کام کا نہیں۔ ارے وہی محبت کام آنے والی ہے جو وقت پہ امام کے کام آ جائے۔